نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فقیر فؤاد حیدر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ بہت ہی ایک ضروری موضوع ہے جو آج کل کے نوجوانوں کو جس کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں کہ ہم نے یہ آزادی کن مقاصد کے لیے حاصل کی، آزادی کیسے حاصل کی اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، اور فی زمانہ ہم آزادی کے مقاصد کو کیسے سمجھیں اور اپنے آپ کو جو جس دلدل میں ہم پھنس گئے اس دلدل سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس میں ہم سب کا اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا، اساتذہ کا، علماء کا کیا کردار ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ ایک سیریز ویڈیوز کی جاری کریں گے آزادی پاکستان کے نام سے۔ انشاءاللہ آپ یہ آزادی کی ضرورت و مقاصد کے نام سے اس کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے چاہیں گے کہ پہلے اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ آزادی کیسے حاصل کی اور کن مقاصد کے لیے حاصل کی۔ تو اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزادی جو حاصل کی گئی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں علامہ اقبال علیہ رحمہ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ آزادی لے کے دی ہے، اور بلا شبہ ان لیڈران کا اور ان عبقری شخصیات کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر بہت سی ایریاز جو ہیں وہ گرے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بتلایا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے مفکر پاکستان ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی فکر پیش کی، اور پاکستان کی فکر پیش کرنے کے بعد پھر قائد اعظم محمد علی جناح اس کو آگے لے کے بڑھے ہیں۔ تو میں جستہ جستہ بہت زیادہ گہرائی میں گئے بغیر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے علامہ اقبال کا مفکر پاکستان ہونے سے کیا مراد ہے، اور آپ نے پاکستان کی جو ہے وہ فکر ہمیں کس طرح سے پیش کی ہے۔ یہ پہلی ویڈیو ہم علامہ اقبال کی فکر کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ پاکستان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں لوزانیہ معاہدہ ہو گیا، جس کے تحت خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور ترکیہ ایک جمہوریہ کے نام سے، ایک سیکولر جمہوریہ کے نام سے، سیکولر ترکی کے نام سے آباد ہوا۔ کمال اتا ترک، مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک، انہوں نے ایک سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی جس میں جمہوری قدروں کو اپنایا گیا، اور سلاطین کا اور خلافت عثمانیہ کا دور ختم ہوا۔ تو اس وقت خلافت عثمانیہ کے حق میں سب سے زیادہ جن مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا اور سب سے زیادہ جس کی بیک بون کے طور پر جہاں کے مسلمانوں نے کام کیا ترکی کے علاوہ، وہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان تھے۔ اور یہاں پر آپ نے پاک سٹڈیز وغیرہ میں ہمارے نوجوان بچوں کو خصوصاً کہہ رہا ہوں کہ تاریخ پاکستان میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ طریق خلافت چلائی گئی، اور خلافت کو بچانے کی ہر قسم کی کاوش کی گئی، اور مسلمان اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، مسلمان ہند، کہ ہماری خلافت جو ہے وہ ابھی قائم ہے اور انگریز سے ہمارا مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا، ہماری جب تک ہماری خلافت قائم ہے اس وقت تک ہماری قوت بحال ہے۔ جب مسلمان پاکستان، ہندوستان کو یہ اندازہ ہوا کہ خلافت تو ختم ہو گئی، اب ان کے اوپر ایک مایوسی کی لہر سی چھا گئی، اور نوجوانوں کے اذہان میں یہ بات تیرنے لگی، یہ فکر ابھرنے لگی کہ اب ہم کیا کریں۔ علامہ اقبال صاحب نے اس فکر کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہنوں میں، اسلامیان ہند کے ذہن میں یہ سوال ابھرا، جو اہل تفکر و تدبر تھے ان کے ذہنوں میں، اہل علم کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ اب ہم
کہاں جائیں، کدھر جائیں، کیا کریں؟ ہمارے سرپرست تو قائم نہیں رہے، ہماری سرپرستی ختم ہو گئی اور ہم انگریز اور ہندو کے رحم و کرم پر رہ گئے ہیں۔ تو ایسے وقت میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ ایک سوال لے کر اٹھے، چھ بایت کرد، اب ہم کیا کریں؟ اور اس حوالے سے آپ نے دنیا بھر کا، ترکی کا، اسپین کا، ایران کا، عرب ممالک کا دورہ کیا، رابطے کیے، یہاں تک کہ افغان علماء نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا اور آپ کو افغانستان تشریف لانے کی دعوت دی۔ اس پر آپ نے اس موضوع پہ ایک کتاب بھی لکھی، جرنی ٹو افغانستان کے نام سے۔ جب آپ افغانستان تشریف لے گئے تو قبائل میں جو مجاہدین، حاجی صاحب ترنگزئی بابا جی علیہ رحمہ، جو کہ یہاں محمد ایجنسی سے انگریز سے لڑ رہے تھے، اور وہاں پر کابل کے اندر بڑی تعداد میں علماء افغان سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، جن کے سرخیل حضرت ضیاء المشائخ کابل ملاسب، جن کا اصل نام جو ہے مولانا فضل الرحمان مجددی تھا، جو مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی اولاد سے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جب انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اس وقت اولاد مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ، ان کی اولاد انگریز سے جہاد کر رہی تھی۔ تو دیگر بہت سارے بزرگوں کی طرح، جیسے ابو سعید دہلوی علیہ رحمہ، احمد سعید دہلوی علیہ رحمہ، جب یہ ہجرت کر گئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف، تو کچھ علماء جن میں مجددی علماء جو کہ مجدد ثانی علیہ رحمہ کی اولاد سے تھے، وہ افغانستان ہجرت کر گئے اور وہیں پر انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ادھر ہی رہ پڑے۔ تو ان میں سے جو ایک بڑے سرخیل علماء جو بعد میں افغانستان کے اکثر علماء کے استاذ ہوئے، ان کو نور المشائخ، ضیاء المشائخ حضرت مولانا فضل الرحمان المعروف کابل ملا کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ انہی کی دعوت پر در حقیقت علامہ اقبال افغانستان گئے اور وہاں ان سے ملاقات کی، اور جب ان سے ملاقات کی تو انہوں نے ان کو علامہ اقبال علیہ رحمہ کو ایک فکر دی جو علامہ اقبال کو دنیا بھر میں پھرنے اور رابطے کرنے کے باوجود نہ ملی، لیکن افغان علماء نے ان کو ہندوستان کے مسلمانوں کے حوالے سے بیداری کی ایک فکر عطا کی، اور ان سے یہ بات کی کہ آپ کو چاہیے کہ جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں ان کے لیے ایک خود مختار ریاست کے لیے آپ ایک جدوجہد شروع کریں، کیونکہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک خود مختار اسلامی ریاست ابھرے گی جو غزوہ ہند کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ بس اس وقت ان علماء کی دعوت پر آپ نے جو ہے اس تحریک کو پاکستان واپس آ کر اٹھایا، ہندوستان واپس برصغیر پاک و ہند واپس آنے کے بعد، اور جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں، یعنی موجودہ خیبر پختونخوا جو اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہلاتا تھا، اور اسی طرح جو ہے پنجاب، صوبہ پنجاب اور صوبہ جو ہے سندھ اور صوبہ بلوچستان، یہ مسلم اکثریتی علاقے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو بنگال کا صوبہ ہے جس میں مسلم اکثریت تھی، اور ہندوستان کے اندر وہ علاقے جیسے جوناگڑھ ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا جہاں مسلم اکثریتی یا حکومتیں تھیں، یا کشمیر کا علاقہ ہو گیا، وہاں پر ان کو ایک ترتیب دینے اور ان کو ایک ریاستی خود مختاری دینے کی بات شروع کی۔ ابتدا یہاں سے ہوئی کہ برصغیر پاک و ہند کی اس جو سرحدیں ہیں، ان کی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے ان کو اپنے اپنے علاقوں میں ایک خود مختار یونٹ کے طور پر کم از کم ان 4 صوبوں کو، جس پہ ابھی پاکستان مشتمل ہے، ایک خود مختار یونٹ قرار دیا جائے۔ اچھا، یہ تحریک آپ یہاں سے لے کے اٹھے، اگرچہ ایک ویژن آپ کو مل گیا تھا کہ آپ نے آگے ایک خود مختار ریاست ہی ابھارنی ہے جو کہ ہندو سے اور انگریز سے آزاد کردہ ایک الگ ریاست ہو،
اور اسی فکر کو آپ نے آگے لے کے جانا تھا، لیکن پہلا قدم یہ اٹھایا گیا، آپ نے الہ آباد کی جو گول میز کانفرنس تھی اس میں اس کو فکر کو پیش کیا، لیکن غیر مسلم جو زعماء علماء تھے وہ تو ایک طرف، مسلم زعماء نے بھی آپ کا اس پر ساتھ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جب گول میز کانفرنس برطانیہ میں ہوئی تو وہاں پر آپ نے برطانیہ میں نوجوانوں سے، جو ہندوستان کے مسلم نوجوان تھے، ان سے رابطے کیے اور مسلمان نوجوانوں کو، ہر ملک کے مسلمانوں نوجوانوں کو اس پر قائل کیا اور ان کو بیدار کیا کہ وہ وہاں پر برطانیہ کے اندر تحریک چلائیں۔ اب یہ آپ کی ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی کہ آپ نے اس کو سمجھا کہ ہم ہند و پاک سے چاہے جتنا شور مچا لیں، آواز نکال لیں، ایک غلام قوم ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ہماری بات نہیں سمجھی جائے گی، لیکن انگریز کا اپنے ملک کے اندر جمہوری مزاج ہے، اور اس مزاج کے تحت اگر انگریز کے ملک کے اندر وہاں جو نوجوان پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا جو وہاں کی شہریت اختیار کر چکے ہیں، وہ اگر آواز اٹھائیں گے تو اس آواز کی بہت بڑی اہمیت اور اس کا ایک بڑا کردار جو ہے بات کو سمجھانے میں ہو سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے جب وہاں پر آواز اٹھائی گئی، یہاں تک کہ جو چودھری محمد علی تھے، انہوں نے جو ہے پاکستان کا نام بھی انہوں نے بتایا کہ اس آزاد ریاست کا نام پاکستان ہونا چاہیے، خود مختار ریاست جو ہندوستان کے اندر ہو لیکن داخلی خود مختاری رکھتی ہو، اس کا نام پاکستان ہونا چاہیے۔ یہ تحریک اتنی کامیاب ہوئی کہ بالآخر آپ کی اس بات کو سنا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے بات چیت شروع ہو گئی، ایک نئی ابتدا ہوئی کہ ان 4 ریاستوں کو کس طرح سے ایک داخلی خود مختاری دی جائے۔ اور یہیں سے جو ہے جو مسلم لیگ کی جو تحریک ہے، جب آپ واپس آئے تو آپ نے مسلم لیگ کی تحریک اور قائد اعظم محمد علی جناح سے رابطے کی، اور بے تحاشا خطوط ہیں جو آپ کے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان جو ہیں رابطے کے طور پر موجود ہیں، جس میں جو ہے وضاحت سے اس چیز کی بات کی گئی ہے کہ ہمیں ابتدا یہاں سے لینی چاہیے کہ ہم یہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے، ان کی آزادانہ جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ہم داخلی خود مختاری کا ان ریاستوں کے لیے حق مانگیں جو مسلم اکثریتی ریاستیں ہیں۔ آپ کی اس تحریک کو بڑی پذیرائی ملی، قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ نے اس مقدمہ لڑنے کے لیے ابھارا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح برطانیہ میں تھے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جو خود آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ تشریف لے جائیں اور اسلامیان نے ہند کی سربراہی کریں، ان کی سرپرستی کریں، ان کو آگے لے کے بڑھیں تاکہ ایک آزاد ریاست تشکیل پا سکیں۔ یہ پہلا قدم تھا آزادی کی طرف، اور جو ہے اس کے بعد پھر قدم بقدم ہم آزادی کے قریب ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد 1935 میں جب جو ہے ایک مشترکہ حکومت کی جدوجہد ہوئی، اور کانگریس اور مسلم لیگ نے ایک کلیے کے تحت، ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کی 1/3 اکثریت کو قبول کرنے کے قاعدے کے ساتھ جو ہے ایک آپس میں معاہدہ کیا، اور ایک مشترکہ حکومت ہندوستان میں آئی، لیکن کانگریس کے دھوکے کی وجہ سے 1937 اور 1939 میں ان حکومتوں کو مرحلہ وار ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کی تحریک نے مزید زور پکڑا، جس کے جو انجام ہے اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں 1940 میں قرارداد لاہور، جو اب قرارداد پاکستان قرار دیا جاتا ہے، اس کی صورت میں نظر آیا کہ مسلم لیگ نے جو ہے ایک متفقہ قرارداد مسلم علماء، زعماء اور اکابرین اور سیاسی زعماء نے پیش کی کہ ہمیں ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ تشکیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ایک علیحدہ ریاست پاکستان کے نام سے چاہتے ہیں کہ وہ ہند سے اور ہندوستان سے الگ ہو کر جو ہے بنائی جائے۔
دو قومی نظریہ بھی جو ہے شرح و بس کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ اس قرارداد لاہور میں، جو ابھی قرارداد پاکستان کہلاتا ہے، مینار پاکستان کے مقام پر جلسے میں پیش کیا گیا۔ یہ اس کی بنیادی تاریخ تھی، اور انشاءاللہ آگے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔